ایران میں جاری احتجاجی مظاہرے اور حکومتی کریک ڈاؤن کے نتیجے میں تشدد نے ملک کو ایک مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ ایسے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران مذاکرات چاہتا ہے، لیکن انہوں نے فوجی کارروائی کو رد نہیں کیا۔ ایران کے حکام نے فون کیا، وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ امریکہ کے ہاتھوں مار کھا کھا کر تھک چکے ہیں۔ ایران مذاکرات کا خواہاں ہے۔ عوامی سطح پر ایرانی حکام احتجاج کے لیے امریکہ اور اسرائیل جیسی بیرونی طاقتوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملک جنگ کے لیے تیار ہے، لیکن ساتھ ہی مذاکرات کو مسترد نہیں کرتے۔ مذاکرات سنجیدہ اور حقیقی ہونے چاہیے۔ پہلے سے احکامات اور شرائط نہیں لگائی جانی چاہیے، جو کہ بعض ممالک کی عادت ہے۔ اگر مذاکرات آگے نہیں بڑھتے یا پھر اگر ٹرمپ نے اس سے پہلے ہی ایران پر حملہ کر دیا تو ایران نے خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ بہت سے فوجی اڈے قریب ہی ہیں، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور عراق میں۔ تہران آبنائے ہرمز میں مال بردار جہازوں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا چوک پوائنٹ ہے جہاں سے دنیا کے تیل کا زیادہ تر حصہ گزرتا ہے۔ لیکن امریکی فوجی اڈوں پر حملوں کی حکمت عملی ایران کے لیے شاید اتنی فائدہ مند ثابت نہ ہو سکے، کیونکہ اس نے گزشتہ موسم گرما میں قطر میں ایک امریکی اڈے پر میزائلوں سے حملہ کیا تھا، مگر ان میں سے تقریباً سبھی میزائل مبینہ طور پر مار گرا دیے گئے تھے۔ امریکہ کے ساتھ بات چیت میں اقتصادی پابندیوں سے نجات بھی شامل ہو سکتی ہے، جس نے پہلے ہی ایرانی معیشت کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ ملک کا جوہری پروگرام بھی بحث کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ گزشتہ سال امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد دوبارہ فعال کیا گیا تھا۔ اس پروگرام کو ختم کرنے کا معاہدہ ٹرمپ کے لیے ایک بڑی فتح ہوگی۔ بہت سے ایرانیوں کے لیے امریکہ اور تہران کے درمیان معاہدہ ایک کڑوا گھونٹ ہوگا۔ اس سے معاشی حالات آسان تو بن سکتے ہیں، لیکن موجودہ حکومت کا خاتمہ نہیں ہو سکے گا، جو مظاہرین کی بنیادی مانگوں میں سے ایک ہے۔